بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے آج اس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے، اس کا تعلق سورہ نصر کے پڑھنے کے فضائل سے ہے۔ یہ بات ایک روایت میں بیان ہوئی ہے، اور یہ روایت الوسیط جو کہ الواحدی کی تفسیر ہے اس میں بیان ہوئی ہے۔ روایت جو ہے یہ ابی بن کعب سے ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ اذا جاء نصر اللہ اعطی من الاجر کمن شہد مع محمد یوم فتح مکہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ روایت کی جا رہی ہے کہ جس نے بھی سورہ نصر پڑھی اس کو اتنا اجر ملے گا کہ گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ انہوں نے فتح مکہ کو وٹنس کیا، انہوں نے فتح مکہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ تو جتنا اجر ان لوگوں کو ملتا ہے جو ان کی معیت میں اس موقع پہ تھے، اتنا ہی اجر اس شخص کو ملے گا کہ جو سورہ نصر پڑھے گا۔ دیکھیے، یہ جو روایت ہے اس سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ روایت کسی لحاظ سے بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اور محدثین نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں دو ایسے افراد ہیں، اس روایت کی جو چین آف نریشن ہے، اس روایت کی جو سند ہے، جس کے نتیجے میں اس روایت پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو ہارون ابن کثیر ہیں، اس کے بارے میں ابن ابی حاتم جو ہیں ایک بہت بڑی رجال کی اتھارٹی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجہول ہیں، ان کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ یہ کون صاحب ہیں۔ اور دوسرے سلام ابن سلیم المدائنی ہیں، جو ایک اس میں راوی ہیں، اور ان کے بارے میں حافظ مزی نے اپنی جو کتاب ہے تہذیب الکمال، اس میں جو جرح ریکارڈ کی ہے، اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء، اور اسی طریقے سے یحییٰ ابن معین کی ایک اور رائے جو نقل ہوئی وہ یہ کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، یعنی وہ ضعیف ہیں اور ان کی روایتیں درج نہیں کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے محمد بن عبداللہ بن عمار المصلی کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، یعنی کسی لحاظ سے بھی یہ حجہ نہیں ہے۔ ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں کہ یہ غیر الثقہ ہے، یہ ثقہ نہیں ہے۔ ابو زرع ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ابو حاتم بھی ان کو ضعیف کہتے ہیں، ضعیف الحدیث کہتے ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں یتکلمون فیہ وقال فی موضع آخر ترکوہ، یعنی ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ ان پر کلام کیا جاتا ہے، گویا کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ موضوع بحث ہے منفی اعتبار سے، اور اتھارٹیز ان کو ترک کر دیا ہے۔ نسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ متروک، اور ایک اور جگہ یہ کہتے ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ۔ ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جداً، یعنی روایت کے معاملے میں یہ بہت کمزور ہیں۔ اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں کہ متروک ہیں، یعنی ترک کے جانے کے قابل ہیں۔ وقال فی موضع آخر کذاب، اور ایک اور جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹے آدمی ہیں۔ تو یہ سلام بن سلیم المدائنی جو ہیں ایک راوی جو کہ اس سند میں موجود ہیں جس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے، ان کا حال ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ روایت ہے یہ بالکل ہی ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے، اس کا بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ سورہ کو پڑھنے کے، سورتوں کے پڑھنے کے جو مختلف فضائل عام طور سے بیان کیے گئے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ایسی روایات پر مبنی ہیں جو بالکل ضعیف اور ایسی ہیں جن کے بارے میں محدثین نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہیں، اور ان پر ہمیں بالکل دھیان نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ کو پڑھنے اور قرآن کو پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کے پیغام کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ وہ ہم سے مخاطب ہو کے ہمارے لیے کیا بات ہے جو کہہ رہی ہے، ہمیں اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے۔ یہ جو فضائل کی روایتیں ہمارے ہاں عام طور سے اس طرح سے بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس موقع پہ یہ روایت پڑھ کے سنائی، یہ بالکل بے حیثیت ہیں اور بالکل ناقابل اعتبار ہیں، اور ہمیں ان پر بالکل کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔